حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، الجزائر اور مراکش فتح ہوئے۔ آپ نے بحیرہ روم میں شام کے قریب قبرص کو بحری جنگ کے ذریعے فتح کیا۔ تبرستان میں قسطنطنیہ سے متصل مرودر، تالستان اور جوزجان فتح ہوئے۔ فتوحات کا یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد تعطل کا شکار ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے آخری حصے میں فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھا لیا۔ کابل سے مراکش تک مفتوحہ علاقوں میں مختلف مذاہب کی ماننے والی سینکڑوں اقوام آباد تھیں۔ فطری طور پر مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبات ان میں موجود تھے۔ نتیجتاً مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا جس میں یہودی اور مجوسی پیش تھے۔ اسی سازش کے نتیجے میں بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً 2000 فتنہ پرداز باغی اپنے مطالبات منوانے کے لیے حاجیوں کی وضع میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر لیا جو 40 روز تک جاری رہا۔ باغیوں نے اشیاء خور و نوش کے سارے راستے بند کر دیے۔ حضرت ام حبیبہ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی تو باغیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا لحاظ رکھے بغیر بے ادبی سے مزاحمت کی اور انہیں واپس کر دیا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے حضرت علی نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جان نثاروں کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھے۔ محاصرے کے دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کی کہ آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت یہاں موجود ہے، ان باغیوں کو نکال باہر کیجیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پچھلی جانب سے مکہ چلے جائیں، مکہ حرم ہے، وہاں یہ آپ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے پہلی صورت کا جواب یہ دیا کہ اگر میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں اس امت کا وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی خلافت کی بقا کے لیے مسلمانوں کا خون بہائے۔ دوسری صورت کا جواب دیا کہ مجھے ان لوگوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ رکھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمتیں پامال ہوں، اور میں دارالہجرت اور دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ نے آ کر جنگ کی اجازت چاہی کہ انصار دروازے پر منتظر کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے 2000 سے بھی کم افراد تھے، اور حضرت عثمان کے مکان کے اندر اور باہر ان کے جانثار اس سے کہیں زیادہ تعداد میں تھے۔ آخری وقت تک یہ سب آپ سے اجازت طلب کرتے رہے کہ ہم باغیوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کا محاصرہ توڑ دیں گے، لیکن آپ نے انہیں اس کی اجازت نہ دی۔ آپ کا ایک ہی جواب تھا، میں اپنی ذات یا اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکراتے نہیں دیکھ سکتا۔ جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ طبقات ابن سعد۔ بیدار ہو کر آپ نے لباس تبدیل کیا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کو تلاوت قرآن فرماتے ہوئے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 137 تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالی خوب سننے اور جاننے والا ہے کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور عظمت پر لاکھوں سلام کہ آپ نے اپنی ذات اور خلافت کے دفاع کے لیے مدینے کی سرزمین اور مسلمانوں کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا۔ جان نثار آپ پر قربان ہونے کی اجازت طلب کرتے رہے لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ شہید کا خون جس جگہ گرتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ کسی کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا، کسی کا احد کی گھاٹیوں میں، کسی کی شہادت کا میدان بدر۔ یہ مقامات ان شہداء کی شہادت کی گواہی دیں گے، لیکن اے عثمان غل نون یہ آپ کے خون کی عظمتوں کو سلام جو قرآن کے اوراق پر گرا، اور قیامت کے دن قرآن کریم کے اوراق آپ کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ روز محشر ہر شخص اس حال میں اٹھایا جائے گا جیسا کہ اپنی موت کے وقت وہ دنیا سے گیا، کوئی احرام باندھے ہوئے اٹھے گا، کوئی سجدہ کرتے ہوئے۔ آپ کی عظمتوں کو سلام کہ روز محشر آپ قرآن